اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیات نمبر 5۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ جو قد کا الفاظ آتا ہے یہ کسی چیز کی شیورٹی بتاتا ہے، مطلب کہ اٹ از فار شیور۔ زینا مزیہ کیا ہم نے، ڈیکوریٹ کیا ہم نے، السماء دنیا آسمان کو، دنیا کے یعنی وہ آسمان جو دنیا سے قریب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ایک دوسرے کے اوپر بنائے، تو جو سب سے نیچے والا آسمان ہے جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے، مطلب جو ہم لوگوں کو دکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریٹ کیا بِمَصَابِیحَ 7 چراغوں کے، وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہم نے انہیں، رُجُومًا لِلشَّیَاطِین مارنے کی چیز شیطان کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر عذاب بھڑکتی آگ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی بہت خوبصورتی سے بنائی ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو بہت کلرفل بنایا ہے جس میں ہم لوگوں کا من لگ سکے، ہم لوگ اس کو انجوائے کر پائیں۔ اس میں ایک بہت پازیٹیو انرجی انہوں نے ڈالی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ خوبصورتی ہم سب کو خوشی دیتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ نے ہمارے لیے آسمان کو سجا دیا، خوبصورت کر دیا۔ اب دیکھیں تو آسمان بہت بڑی اسکرین کی طرح ہے، اور کیسے اس میں شیڈز چینج ہوتے رہتے ہیں ہر ٹائم۔ ہمارے پاس تو فرصت بھی نہیں ہوتی دیکھنے کے لیے، آج کل کے پاس بچوں کے پاس بھی فرصت نہیں اسے دیکھنے کے لیے، لیکن اگر آپ کبھی آبزرو کریں گے تو اس میں آپ بہت سارے چینجز دیکھیں گے، لائک سن رائز کے وقت آسمان کس قدر خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کتنے پیارے پیارے شیڈز ہوتے ہیں اس میں، اور دن میں کتنی بار کلرز چینج ہوتے ہیں، جیسے کبھی بادل آ گئے، کبھی موسم اچھا ہو گیا تو ڈفرینٹ شیڈز ہو جاتے ہیں آسمان میں، اور کبھی دھوپ ہوتی ہے بہت تو بہت برائٹ سنی ڈے ہوتا ہے، اور جب سن سیٹ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اور بھی پیارا لگتا ہے۔ کبھی بیچز کی طرف جا کے اس کو کیپچر کر کے دیکھیے، بہت پیارا خوبصورت لگتا ہے۔ اور رات میں جب ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں، جب پورا سناٹا ہو جاتا ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں چراغ جلا دیے، یعنی سٹارز کو وہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک بات یہاں بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، جیسے اکثر لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے نا چیزیں بیان کرنے کا، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ انسان کو دکھا دیتی ہے، مطلب بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے ان کا چیزیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے جس میں بہت باریکی سے ریزننگز اور لاجکس لکھے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے ہے، انسان کو جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہے۔ اس میں چیزیں ایسے بیان ہیں کہ جیسے کہ وہ ایکچوئل میں سامنے سے وی کین فیل اٹ، ایک عام آدمی کی زبان ہے، ایک سائنٹسٹ کی زبان نہیں ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہے سمجھنے کے لیے، جس میں بہت لاجکس ہیں، بہت زیادہ اس کو دیکھنا پڑے گا، وہ سب نہیں ہے۔ ایک عام سا انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے اس کو بھی وہ چیزیں دنیا کی سمجھ آ سکتی ہیں۔ پورے یونیورس میں 1 انچ کی بھی جگہ نہیں خالی ہے جہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں اور اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ اب اکثر شیاطین اور جنات یہ اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں، اور یعنی دنیا سے اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیے ہوتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے، وہ ان سے وہ راز لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ان سٹارز کے ذریعے مارتے ہیں، یعنی سٹارز کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے۔ اور جو یہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کی مخلوق جب بھی حد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی حدود کا بڑا خیال رکھیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو لمٹس بنائی ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز آلریڈی انہوں نے بنا دیے ہیں، اس کو کراس کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ ہی کریں۔ اور اگر ہم سب اسکائی واچرز ہیں، یا ہم لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ شوٹنگ سٹارز، سو سائنٹسٹ کی ٹرمز میں شوٹنگ سٹارز ڈیفائن ویری ڈفرینٹلی، بٹ ایکچوئل میں شوٹنگ سٹارز
شیطان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پتہ ہے یہ چیز ہمارے قرآن میں بہت پہلے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اس کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے. اب اس کو سائنس یا سائنٹسٹ جس بھی لینگویج میں اس کو بولیں، اس کے آگے جو بات میں مطلب آپ کو بولوں گی وہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز AIs بہت زیادہ آ چکی ہیں، لیکن جو کافی چیزیں آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہیں اور جو ہم فالو کرتے ہیں وہ آلریڈی لکھی ہوئی ہیں قرآن میں، سب سے پہلے ہی بتا دی گئی تھی. سبحان اللہ. اور لیکن اس چیز کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے کو ریلیٹ کر کے ریسرچ کرنے لگیں. نہیں، قرآن از ڈفرینٹ. ابھی نہ تو ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی چیزوں کو پوری طرح سے سمجھ سکیں، اور نہ ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی ہیومن بینگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. بیکاز گاڈ کریشنز از ٹاپ آف آل. ہم اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے. اللہ کی نالج کے آگے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو ہم جب اللہ کی کتاب کو اپروچ کریں تو اس ماڈسٹی کے ساتھ اپروچ کریں، اس بات کا دھیان کر کے کہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، ہم اس کو ریسرچ کی طرح نہیں کر سکتے. یہ کتاب صرف سائنس دانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب ہے ایک آدمی جسے اور چیزیں کا علم نہیں ہے لیکن اسے ہدایت کی بہت ضرورت ہے، تو یہ وہاں پہ یوز ہوتی ہے. اس کو ضرورت ہے کہ وہ جانے مرنے کے بعد ہمارا جو فیوچر ہے، جس زندگی میں ہم ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ہی زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں. اسلام از اے وے آف لائف، اور اس کی گائیڈ لائنز ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن سے. سائنس میں ہمیشہ چینجز ہوتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ ڈسکور ہوا سو ابھی دس از ہولڈ آن، بعد میں وہ پھر چینج کر دیتے ہیں. بٹ قرآن کو ہم نہیں چینج کر سکتے نا، تفسیر چینج ہو جائے گی. قرآن تو آلریڈی اللہ کی طرف سے ان کے اسٹیٹڈ ورڈز ہیں، اور اس کلام جس نے ہم کو سب کچھ، مطلب جو اللہ کا کلام جس نے ہمیں سب کو بنایا اور اس تمام یونیورس کو بھی، اور اسی نے ہمیں دعوت بھی دی ہے اس یونیورس کو ایکسپلور کرنے کی. ہمارے پاس کبھی کبھی بہت کویشچنز آتے ہیں، بہت اف اینڈ بٹس ہوتے ہیں، بٹ ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف اللہ کی کریشنز پہ بلیو کرنا چاہیے، اور ہمیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو ہم یہ ضرور مان لیں کہ یہ ہماری دماغ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے اف اینڈ بٹ کا کویشچن کریں. بیکاز انہوں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ہر ایک ریزن کی وجہ سے بنائی ہیں، ہر ایک چیز کے پیچھے ایک اسپیسیفک ریزن ان کا اسٹیٹڈ ہے آلریڈی. چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو، چاہے وہ نان لیونگ تھنگ ہو، ہر ایک چیز کا اپنا کام ہے جو ہر انسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نالج کی طرف نالج حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ علم عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کو سمجھنے والا بنا دے. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. آمین ثم آمین. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چینل کو آگے تک شیئر کریں اور اس سے کنیکٹڈ رہیں. دیر آر سو مینی تھنگس وچ ول بی کیپ آن کمنگ آن دس چینل لائک سیرت النبی and short hadith which will keep you intact, which will keep you a gentle reminder towards Islam. So I would request you all to please share it with your friends, and it would be sadqa zariya for you all. And don't forget to recite Surah Mulk at night, and please 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور تھوڑا بہت بھی اپنے اندر اگر سیلف ڈیولپمنٹ کا چینجز لے آئیں گے تو اٹ ول بی گریٹ. مینس سیلف ڈیولپمنٹ could be in form of anything. It could be a small change like saying gratitude to Allah every day while waking up till the whole day. Like whatever ni'mat Allah has given to you, just be grateful to it. Like if He has given you a healthy body, just grateful to it. Good hands, grateful to it. آپ کو پیر دیے صحیح سلامت کہ آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، بی گریٹفل ٹو اٹ. اگر آپ کو اس طرح کا انہوں نے
موقع دیا ہے کہ آپ گھر کا کام کر کے دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. سو ہی ہیز گیون یو دیٹ پوزیشن ٹو فیڈ پیپل ادرس آف یور فیملی ممبرز. جسٹ بی گریٹفل ٹو اٹ. ڈونٹ سیک اینی ریزنس آؤٹ آف اٹ کہ ہم بس گھر کا کام کرتے رہتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ, ہماری زندگی خراب ہے. نو, اٹ از بیوٹیفل بیکاز اللہ ہیز چوزن یو ٹو فیڈ یور فیملی, ٹو ٹیک کیئر آف یور فیملی, اینی ون اٹ کوڈ بی. سو ان ایوری سچویشن اینڈ ریمبر وٹ ایور وی آر, وٹ ایور وی وانٹ ٹو بی, اٹ از آل بیکاز آف اللہ. اٹ از ناٹ بیکاز آف اینی ہیومن بینگس. ہم ہیومنس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں جو اپنے لیے, اپنے فیوچر کے لیے دے ٹیک آن کیپنگ ایکشنز. بٹ دیٹ مینس دیٹ ایوری تھنگ وچ ہیپنس in this earth, in this دنیا is all because of اللہ تعالیٰ. اگر کہیں کوئی جاب کرتا ہے, اس کا جب تک جاب کا وہاں پہ ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, وہ وہاں پہ کرے گا, پھر وہ چینج کر دے گا. سو اٹ از یوزلیس ٹو ویسٹ دا انرجیز کیپنگ آن رننگ آفٹر دی گڈ جاب, گڈ ہوم, good luxurious things. No, stop it. We never know how much time we have in this dunya to pleasure us کہ ہمیں اچھی luxurious گاڑی بھی مل جائے, ہمیں یہ بھی مل جائے. We are just wasting time and energy running after it. It's better we run after our Quran, invest time to learn Quran. اگر ہم قرآن کو حقیقت میں پڑھنے بیٹھ جائیں گے سمجھ کے, مطلب یہ ہے کہ اگر جن کو نہیں آتا ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, بٹ جب ہم قرآن کو ایکچوئل میں سمجھنے لگ جائیں گے, ہر ایک ورڈ میں اللہ کی ٹون ہے ڈفرینٹ, ہر آیات میں ڈفرینٹ ٹون ہے. بیکاز ایک بار میں تو قرآن نہیں لکھ کے نازل ہو گیا تھا نا, ہر سچویشن پہ وہ بنا ہے. تو ایوری آیت از اسٹارٹنگ ود اے ڈفرینٹ کانورسیشن ود اے ڈفرینٹ میننگ. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت بیوٹیفل وے ہے جس کو ہمیں آیات کو میں بھی کبھی پیچھے سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. سو اٹ از لائک ٹرانسلیشن میں ہم اتنا ڈیپلی نہیں جا پاتے ہیں, آل دو ہمیں بہت کچھ ایکوائر ہو جاتا ہے, بٹ اٹ از ویری 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 مچ امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ قرآن. اینڈ جنہ میں عربک لینگویج ول بی دا اونلی لینگویج. سو عربک لینگویج بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے. تو اللہ کی جب یہ محبوب چیز ہے تو دنیا میں ہم سارے کورسز کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیں, ماسٹرز کر لیں, اس سے یہ جاب مل جائے گی, اس سے وہ جاب مل جائے گی. تو اللہ کی خوشی کے لیے وی شوڈ ایٹ لیسٹ اللہ, فار دا سیک آف اللہ وی شوڈ لرن قرآن. مے بی ہم سب کی زندگی بدل جائے, مے بی بائی ٹیکنگ اے اسمال اسٹیپ وی کین چینج آر لائف, اینڈ مے بی وی کین موٹیویٹ ادرز آلسو ٹو ڈو اٹ, اسپیشلی ٹو یوتھ. آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ guys, please don't waste your time, just take out time to understand Quran. I would say ایک باری قرآن سمجھ آ جائے گا تو no one can go, کدھر بھی وہ بھٹک نہیں سکتا اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا. So I would request all the sisters and brothers, whosoever is watching my videos, just please give us the time to understand Quran and remember me in your prayers, and may Allah bless us all to understand Quran.